السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں چند سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیں، کیا خون ٹیسٹ کروانے سے یا انجیکشن لگوانے سے یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ خون ٹیسٹ کروانے سے یا ڈرپ لگوانے سے یا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ علامہ صاحب، یہ بتا دیں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا کان میں قطرے ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا کان میں قطرے ٹپکانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام ہونے کی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ احتلام ہونے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حجامہ لگوانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ حجامہ لگوانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسولین لپ اسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ جی، انسولین اور لپ اسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حیض کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں، حقنہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ جی، حیض کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طریقے سے حقنہ لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ نوشی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ جی، سگریٹ، تمباکو نوشی وغیرہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کس روزے کا توڑنا واجب ہے اور اس کی قضا بھی نہیں؟ عید، بقرہ عید اور ایام تشریق، اگر اس دن کسی نے نفلی روزہ رکھا تو اس روزے کا توڑنا اس کے لیے واجب ہے اور اس پر قضا بھی نہیں، یعنی توڑنے پر قضا بھی نہیں ہوگی۔ علامہ صاحب، یہ بتا دیں، وہ کون ہے جس سے ماہ رمضان شریف کے اندر دوسرے روزے رکھنے کی اجازت ہے؟ مسافر اور مریض کو رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھنا صحیح ہے۔ علامہ صاحب، یہ بتا دیں، کس شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور اس کے بدلے فدیہ دینا ہے؟ ایسا شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا جس کو بعد میں صحت یابی ہونے کی امید نہ ہو، یعنی اتنا وہ کمزور ہو چکا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ ادا کرنا، تو یہ اس شیخ فانی کے لیے ہے۔ اور دوسرا، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر اس شیخ فانی کو یہ امید ہو کہ میں بعد میں صحت یاب ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، یعنی اس شخص کے لیے فدیہ نہیں ہے، وہ فدیہ ادا نہیں کرے گا کہ جس کو یہ گمان ہو کہ میں 1 سال بعد یا 2 سال بعد میں صحت مند ہو جاؤں گا، تو اس پر فدیہ دینا واجب نہیں ہے، بلکہ اس شخص پر فدیہ دینا واجب ہے کہ جس کو پوری زندگی مکمل صحت یابی ہونے کی امید نہ ہو، یہ اس شخص پر ہے۔ علامہ صاحب، یہ بتا دیں، جس دن سفر کرنا ہو، کیا اس دن روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے کہ نہیں؟ جی، اس مسافر کو اجازت ہے کہ جس کو سحری جو ہے نا صبح صادق میں میسر ہو، یعنی کہ سحری کا وقت اس کو سفر میں ملے، تو اس کو جو ہے روزہ سفر کے دوران نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر جس نے دن میں سفر اختیار کیا ہو، جیسے کہ بعض لوگ 8 بجے یا 9 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ جی ہم سفر میں جا رہے ہیں اور سفر میں جو ہے شریعت کی طرف سے ہمیں اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، تو لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھتے، تو یہ غلط کرتے ہیں ایسے لوگ سے، یا علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے صبح صادق سفر کی حالت میں پائی، جو سحری کا وقت ہے وہ سفر میں گزارا، وہ تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس دن کا، یعنی جو دن آ رہا ہے اس دن کا وہ روزہ نہ رکھے سفر کے دوران۔ لیکن جس نے 7-8 بجے سفر اختیار کیا تو اس کو ہرگز اجازت نہیں ہوگی روزہ نہ رکھنے کی، اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑا اور بعد میں پورا سال وہ روزہ رکھتا رہا، تو رمضان شریف کے اندر جو اس نے روزہ چھوڑا ہے، وہ رمضان شریف کے ایک روزے کا اتنا ثواب ہوگا کہ پورے سال کے روزے کا ثواب جو ہے نا اس کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ علامہ صاحب، یہ بتا دیں، اگر کسی شخص نے سحری ایک ملک میں کی ہے اور افطاری کا ٹائم دوسرے ملک میں ہوا ہے،
تو وہ کس ملک کے اعتبار سے افطار کرے گا؟ اگر کسی شخص نے ایک ملک سے، جیسے کہ اگر کوئی شخص یہاں پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری کسی بھی ملک جاتا ہے تو وہاں کے حساب سے وہ افطاری کرے گا، یعنی جس ملک میں بھی وہ اسٹے کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اور وہاں کی افطاری کا وقت جب ہوگا تو اس افطاری کے وقت جو ہے نا وہ اپنے روزے کو افطار کرے گا وہاں کے ملک کے حساب سے۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں، اگر آنسو منہ میں چلے گئے تو اس کا کیا حکم ہے، روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اگر آنسو ایک دو قطرے منہ میں چلے گئے تو اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ایک دو قطرے یعنی دو قطروں سے زیادہ اگر آنسو منہ میں چلے گئے اور اس حلق میں اس کی نمکینی بھی محسوس ہوئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پسینے کا بھی اسی طرح حکم ہے کہ پسینے کے ایک دو قطرے اگر حلق میں چلے گئے اور اس کی نمکینی بھی حلق میں محسوس نہیں ہوئی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر دو قطروں سے زیادہ پسینہ منہ میں چلا گیا اور حلق میں اس کی نمکینی بھی محسوس ہوئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔